مکان ہے، یہ فلاں مہاجر کا مکان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، جب جس کا مکان تھا وہ آ گیا تو اس نے کہا کہ حضور آئے تھے، حضور نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، میں نے بتایا کہ یہ آپ کے فلاں مہاجر صحابی کا مکان ہے۔ تو حضور کے چہرے پہ اظہار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ تو صحابی، اس مہاجر صحابی نے جب سنا کہ حضور کے چہرے پر اظہار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے تو اس نے کودال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا، مکان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ کچھ 2 3 4 دن بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے نا، تو حضور کیا دیکھتے ہیں؟ جو پہلے بلند و بالا مکان تھا اب وہ مٹی کے برابر ہے، ملبے کا ڈھیر ہے۔ میرے آقا نے جس کا مکان تھا اس کو بلایا، میرے آقا فرمانے لگے کہ میں پہلے گزرا تھا، مکان تھا، بلند بالا عمارت تھی، اب میں آیا ہوں، اب ایک ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو صحابی نے نگاہ جھکائی، ہاتھ باندھے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، صحابہ اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور کو کون سی چیز پسند ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور کو کون سی چیز ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اغیار کے طریقوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام طریقوں کو ہم سینے سے لگا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے تو ہم ترقی کبھی بھی ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتی، بلکہ ہم ذلت اور پستی ہمارے مقدر میں آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال کے صحیحوں ذرا جاگو، علامہ اقبال کے اشعار پر غور کرو۔ علامہ اقبال نے اپنی قلم کے ذریعے انسانیت میں ایک ایسی روح پھونکی جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر اقبال کے شہین اقبال کی شاعری پر غور کریں، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ آج اقبال نے شعر لکھا، ہم نے اس شعر کا مطلب ہی غلط لے لیا، ہم نے اس شعر کا جواب دیا، ہم نے کہا کہ اقبال ہم نے بڑی بڑی مسندیں حاصل کر لی ہیں، ہم نے بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے ہیں، ہم بڑی بڑی کرسیوں پر ہم نے قدم جما لیے ہیں، ہم بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہو گئے ہیں، ہم بڑے بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ تو اقبال نے پھر قلم اٹھائی، لکھ دیا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اقبال کے شہینوں ذرا غور کرو، اقبال کے شہینوں ذرا ہوش کے ناخن